السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات کے 8 کلاس کے اسلامیات کے اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کسب حلال۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کسب حلال ہے کیا۔ کسب حلال کا معنی ہے حلال کمانا، یعنی کہ حلال روزی کمانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ روزی کمانے کے لیے ایسے طریقے استعمال کرنا جن کو شریعت اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان اس زمین پر اپنی ضروریات لے کر پیدا ہوا ہے۔ اسے کھانے کے لیے غذا، پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، گرمی، سردی، رہائش، طوفان سے بچنے کے لیے گھر چاہیے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہیں۔ اس کے زندہ رہنے کا دار و مدار ان ضرورتوں کے پورے ہونے پر ہے۔ خالق کائنات نے تمام بنیادی ضرورتیں اور سہولتیں اس زمین میں پیدا کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں وسائل پیدا کر دیے اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر شخص خود محنت اور جدوجہد کر کے ان وسائل کو حاصل کرے، پھر ان سے وہ اپنی ضروریات اور جائز خواہشات کی تکمیل کرے۔ اس جدوجہد اور محنت کے لیے دین اسلام نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق کمائی کے بعض طریقوں کو اس نے جائز قرار دیا ہے اور بعض طریقوں کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس لیے کمائی کا وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جن کی اسلام نے اجازت دی ہو۔ جن کاموں سے دین کی خدمت ہو، مخلوق خدا کو فائدہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف نہ ہوں، وہ جائز ہیں، مثلا تجارت، ملازمت، زراعت، مزدوری اور دستکاری وغیرہ۔ اس کے برعکس وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو، وہ مخلوق خدا کی پریشانی اور تکلیف کا باعث ہوں، وہ ناجائز ہیں، جیسے شراب، سور کی تجارت، سودی لین دین، رشوت خوری، چوری ڈکیتی، دھوکہ فریب کے ذریعے مال حاصل کرنا، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ میں جوا، اشیاء کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ وغیرہ۔ عزیز طلبہ، آگے اس کا ہے کسب حلال کی اہمیت اور فضیلت۔ اسلام نے کسب حلال کی بہت اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ حلال روزی کمانا عبادت ہے، مگر اس کے عبادت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسری تمام عبادت مثلا روزہ، نماز وغیرہ کو کاروبار اور ملازمت کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کو اہمیت پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، حلال روزی فرض، یعنی کہ نماز اور روزہ وغیرہ کے بعد ایک فرض ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرو اور یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی سے بہتر اور کوئی کمائی نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلہاڑی دے کر حکم دیا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور انہیں فروخت کر کے اپنا رزق کماؤ۔ اگلا جو اس کا سبق رہ گیا، اس کا بقیہ حصہ رہ گیا، وہ پھر پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ نے اسے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔